ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وعدد ما أشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات ومن تق السيئات يوم
يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الأمي. يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين يا رب المستضعفين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئته. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إن تغفر جما، اللهم إن تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم معصیت کے جال میں الجھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں پر جری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں پر جری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری جرت کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ یہ تیری نبی کی امت، اے اللہ بڑی تکالیف سے وجود میں آنے والی امت ہے، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اس امت کے حال پر کرم فرما۔ اے اللہ یہ تیری نبی کی امت کاٹی جا رہی ہے، اے اللہ تیری نبی کی امت ماری جا رہی ہے، اے اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حال دیکھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے نبی ایک چور کے ہاتھ کے گڈھے پر رو دیا کرتے تھے، اے
اللہ آج گلوں پر رونے والا نہیں ہے، اے اللہ گلوں کے کٹنے پر رونے والا نہیں ہے، اے اللہ اس امت کے اوپر رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ تیری رحمت تمام شے پر غالب ہے، تو نے فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اے اللہ تو نے فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ پکڑ نہ فرما، اے اللہ پکڑ نہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اے اللہ جس طرح ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ، اے اللہ ہم تجھ کو رب مان کر راضی ہیں، اے اللہ ہم تجھ کو رب مان کر راضی ہیں، اے اللہ تیرے دین کو دین اسلام مان کر راضی ہیں، تیرے حبیب تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہیں، اے اللہ ان کے صدقے میں رحم فرما دے، اے اللہ ان کے صدقے میں رحم فرما دے، جو دعائیں انہوں نے مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ عطا فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اے اللہ ان والے عبادات ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ان والے اخلاق ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ان والے معاملات ہمیں عطا فرما دے، ان والے حسن سلوک ہمارے اندر پیدا فرما دے، ان والی عبادات سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے، اے اللہ ہماری نماز کو ان جیسی نماز بنا دے، ہمارے راتوں کے قیام کو ان جیسا قیام بنا دے، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، نوافل کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، سنتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہم تیری نبی کی سنتوں کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری نبی کی سنتوں کا حق ادا کر نہیں پا رہے، اے اللہ ایک ایک سنت کی عظمت مسلمانوں کے دل میں پیدا فرما دے، اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، سنتوں کو سامنے رکھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ مومنین کاملین میں ہم کو شامل فرما دے، اے اللہ عباد صالحین میں ہم کو داخل فرما دے، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے اوامر پر ہمیں ثابت قدم فرما دے، اے اللہ اپنے وعدوں کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ فواحش محرمات سے ہمارے حفاظت فرما دے، عبادات کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ علم کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ وہ علم جو آپ کے اندر سے نکل کر آیا ہے، اے اللہ وہ علم جو آپ کے پاس سے آیا ہے، اے اللہ وہ علم جو تیرے نبی کے اندر سے نکل کر آیا ہے، اے اللہ اس علم کو فنون پر مقدم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس علم سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے، اے اللہ علم نافع ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ علم نافع ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مدارس کی بھرپور حفاظت فرما لے، خصوصاً ام المدارس کی حفاظت فرما لے، ہمارے دینی مکاتب کی بھرپور حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری مساجد کی بھرپور حفاظت فرما لے، اے اللہ ان مساجد کو 24 گھنٹے آباد فرما دے، علم کے حلقوں سے آباد فرما دے، ایمان کے حلقوں سے آباد فرما دے، تعلیم کے حلقوں سے آباد فرما دے، سیکھنے سکھانے کے حلقوں سے آباد فرما دے، جیسے تو نے مسجد نبوی کو آباد کیا تھا، اے اللہ اس دنیا کی ایک ایک مسجد کو آباد فرما دے، ان والے اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے مراکز کی بھرپور حفاظت فرما دے، سارے عالم میں مراکز کی حفاظت فرما لے، سارے عالم کے مرکز کی حفاظت فرما لے، قیامت تک کے
راستے ان مراکز کو آباد فرما دے، ہر شریر کے شر سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خلل انداز کے خلل اندازی سے، اے اللہ ہر حاسد کے حسد سے ان مراکز کی حفاظت فرما لے، عالم کے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، سارے عالم میں دین کے پھیلنے کے ان مراکز کو ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے مزین فرما دے، اے اللہ عفو کا، عافیت کا، اے اللہ یسر کا، سہولت کا، اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اور اے اللہ حسن عبادت پر اور حسن تلاوت پر، اور اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر ہماری مدد فرما دے، اے اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ استخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ریا اور سمعت سے ہمارے حفاظت فرما دے، دکھلاوے والے عمل سے ہمارے حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے، اے اللہ اس مہاراشٹر میں جتنے بھی اجتماع ہوئے ان سب کو قبول فرما لے، اس ہمارے الوداع اجتماع کو قبول فرما لے، اے اللہ ان اجتماع کو سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس صوبے کو قبول فرما لے، صوبے والے کو قبول فرما لے، صوبے کے ذمہ داروں کو قبول فرما لے، ان کے عملے کو قبول فرما لے، ان کے کام کو ہر شے جیسے ان کے کام کی حفاظت فرما لے، اس صوبے کو سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، سارے عالم میں رشد و ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، ان میں آپس میں اجتماعیت قائم فرما دے، ان میں آپس میں اتحاد قائم فرما دے، ان کو عالم میں جانے کے اے اللہ راستے آسان فرما دے، اے اللہ اس صوبے کو ایسا قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے پورے ملک کو ایسا قبول فرما لے جیسے تو نے مدینے کو قبول فرمایا تھا، تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے، تو مشرق سے ہوا چلانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، مغرب تک چلا سکتا ہے، تو مغرب سے ہوا چلانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، مشرق تک چلا سکتا ہے، اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دے، اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما دے، اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما دے، اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما دے، اے اللہ حق کو کہنے پر، اے اللہ حق کو سننے پر، اور اے اللہ حق کو لے کے عالم میں پھرنے پر امت کو مجتمع فرما دے، اے اللہ حق پر ہماری اعانت فرما دے، اے اللہ ہماری ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما دے، اے اللہ تیری جماعتیں جہاں جہاں چل رہی ہیں، اے اللہ ان کے قدم اٹھانے کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے قدم کے رکھنے کو قبول فرما لے، ایک ایک قدم پر مدد فرما دے، مراشد امور الہام فرما دے، مہمات امور پر ہماری اعانت فرما دے، اے اللہ نبیوں والا یقین ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ والا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ والا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، جیسا کام تو ہم سے چاہتا ہے اسی نہج پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، صحابہ والا احتساب پیدا فرما دے، صحابہ والا طریقہ کار پیدا فرما دے، صحابہ والا یقین پیدا فرما دے، صحابہ والا جذبہ پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اس کام کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اس کام کے ذریعے ہماری تربیت فرما دے، اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تو ہی انبیاء کا مربی ہے، اے اللہ تو ہی صحابہ کا مربی ہے، اے اللہ ہماری سچی اور حقیقی تربیت فرما دے، ہماری سنتوں پر تربیت فرما دے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ایک ایک سنت کو لے کر عالم میں پھرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے، ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، آپ حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں، آپ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، آپ جانتے ہیں کس کے لیے کیا بہتر ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے، ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل نصیب فرما دے، لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی کمر کی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی فالج میں پڑا ہوا ہے، کوئی کینسر میں پڑا ہوا ہے،
تیرے سامنے سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی مریض تیری علم سے باہر نہیں ہے، اے اللہ کوئی مرض تیری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو ہر آن قادر ہے، ہر لمحہ قادر ہے۔ ہمارا یقین ڈاکٹروں پر نہیں ہے، ہمارا یقین دواؤں پر نہیں، اے اللہ تیری ذات عالی پر یقین ہے۔ ہر مریض کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اے رحمان، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے پاس اولادوں کے خزانوں کی کمی نہیں ہے، تیرے پاس اولادوں کی خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ کسی کی گود کو خالی نہ چھوڑ، اے اللہ ہر ایک خالی گود کو بھر دے، اے اللہ ہر ایک خالی گود کو بھر دے، اے اللہ ہر ایک خالی گود کو بھر دے۔ اے اللہ ہمارے اعز و اقربا میں، ہمارے قریب والوں میں، ہمارے دور والوں میں، اے اللہ ہر ایک کے اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو اولاد صالح عطا فرما دے، ہر ایک کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کو آپ نے اولادیں دیے ان اولادوں کی تربیت فرما دے۔ اے اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے، انہیں دین کا خادم بنا دے، انہیں دین کا طالب بنا دے، انہیں علم کا طالب بنا دے۔ جیسے انبیاء نے نیک اولادیں مانگی ہیں، ہم تجھ سے نیک اولادوں کی تمنا کرتے ہیں۔ اے اللہ نیک اولادیں عطا فرما دے، اے اللہ ان اولادوں کی بہترین تربیت فرما دے۔ اے اللہ جس خاندان سے تو نے دین کا جو کام لیا ہے اے اللہ ان کی نسلوں میں اس کام کو چلا دے، محرومین میں شامل نہ فرما، اے اللہ محرومین میں شامل نہ فرما۔ اے اللہ جناح مقدمات میں ماخوذ ہیں، اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت اسپتالوں میں بھری ہوئی ہے، اے اللہ تیرے نبی کی امت جیلوں میں بھری ہوئی ہے، اے اللہ ہر ایک کے مسائل کو حل فرما دے۔ اے اللہ جناح مقدمات میں ماخوذ ہیں، اے اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے اور اے اللہ قبر کے حساب سے ہمارے حفاظت فرما دے، قبر کے جواب دینا ہمارے لیے آسان فرما دے، مبشر اور بشیر سے ملاقات آسان فرما دے، اے اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے، اے اللہ نامہ اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا آسان فرما دے، اے اللہ نیکیوں کے ترازو کا جھکنا آسان فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ آسان فرما دے، اپنے حبیب سے حوض کوثر پر جام پینا آسان فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ آسان فرما دے، اے اللہ اپنی رضا شامل حال فرما دے، اے اللہ اپنی رضا شامل حال فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے، اے اللہ جو کچھ تجھ سے تیرے نبی نے مانگا ہے ہم تم سے ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں، جن چیزوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم تجھ سے ان چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم